یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی خشیت اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ صحیح بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں کو سنوار دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، حقیقت میں وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ سچ بولنا ایک مومن کی علامت ہے۔ مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ دنیا کے معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، عام گفتگو ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ہر جگہ ایک مومن سچ بولتا ہے۔ کبھی سچ بولنے سے انسان سمجھتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا، اور جیسے آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں اور شیطان نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ آج کے دور میں سچ بول کر تجارت نہیں ہو سکتی، جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چل سکتے، سچ بول کر سیاست نہیں ہو سکتی، سیاست میں جھوٹ بولنا یہ ضروری ہے۔ لیکن رب کا یہ ہم سے وعدہ ہے کہ تم سچ بولو گے، صحیح بات کہو گے تو تمہارے سارے معاملات سنور جائیں گے، بگڑیں گے نہیں۔ شاید تمہیں بظاہر نظر آئے کہ سچ بولنے سے میں پھنس جاؤں گا، لیکن رب کی رضا کے لیے سچ بولنا ہے تو رب تعالیٰ تمہارے لیے نجات کے راستے کھول دے گا، تم پھنسو گے نہیں، اللہ تعالیٰ نجات کے ذریعے تمہارے لیے کھول دے گا۔ جھوٹ بولو گے، بظاہر بچ جاؤ گے، لیکن پھر تمہیں بہت سے مشکلات نظر آئیں گی، مشکلات میں پھنس جاؤ گے، بہت سے اور دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، کہ لوگوں سچ کو لازم پکڑو۔ سچ بولنے سے انسان کا کردار بلند ہوتا ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے، اس کا کردار حسین ہوتا ہے، اور حسین کردار ہی انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ اور انسان سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی انسان کا یہ رویہ بن جائے کہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یکتب عند اللہ صدیقا، تو اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ سے دور رہو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي الْفُجُورَ، جھوٹ تمہیں بہت سی اور گناہوں کی طرف لے جائے گا، ایک جھوٹ بول کر تمہیں اور بہت سی گناہ کرنے پڑیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ اور معصیتیں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی۔ اور انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بعض لوگ صدیق لکھ دیے جاتے ہیں اور بعض لوگ کذاب لکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہیں گے، یہ دیکھو یہ گناہ تم نے کیے ہیں؟ بندہ کہے گا ہاں کیے ہیں۔ یہ گناہ کیے ہیں؟ آہستہ آہستہ بڑے بڑے گناہ دکھائیں گے کہ تم نے گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ سچ بولے گا کہ ہاں
صدیق تھا، رب کے ہاں صدیق تھا، قیامت کے دن بھی سچ بولے گا کہ ہاں اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، دل میں ڈر رہا ہے کہ میرے گناہ میرے سامنے لائے جا رہے ہیں، میرا مواخذہ ہوگا، مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن سچ بولتا ہے کیونکہ اللہ کے ہاں وہ صدیق تھا، دنیا میں سچ بولتا تھا، وہاں بھی سچ بولے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے سترتھا لک فی الدنیا، تو نے دنیا میں گناہ کیے، میں نے پردہ ڈالا، تیرے گناہ تیرے عیب میں نے ظاہر نہیں ہونے دیے۔ اگر دنیا میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا، آج تو نے گناہوں کو مانا ہے، اغفرها لک، آج میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں، جاؤ۔ الصدق ینجو، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ شخص جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور سمجھتا تھا کہ جھوٹ کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، جھوٹ بولنا ضروری ہے، یہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ اسے کہیں کہ یہ گناہ کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے، کہتا نہیں، یہ کیا تھا نہیں، یہ کیا تھا نہیں، اپنے گناہوں کا انکار کرے گا۔ تو اللہ کہیں کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں، میرے فرشتوں نے تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہے تم نے گناہ کیے ہیں۔ وہ کہیں گا اللہ فرشتے تیرے ہیں، تیرے فرشتوں نے لکھا ہے، آج انصاف کا دن ہے، میرے پاس کوئی ایسی شہادت لاؤ، ایسا ثبوت دو، یہ سب تو تیرے گواہ ہیں، میں نہیں مانتا۔ اللہ تعالی اسے کہیں گے کہ یہ ثبوت ہے، فرشتوں کی گواہی ہے، کہا میں نہیں مانتا، سب چیزیں تیری ہیں، زمین گواہی دے گی، زمین بھی تیری ہے، جو چیز گواہی دے اللہ پیش کرے گا، سب کا انکار کرتا ہے، نہیں میں نہیں مانتا، میں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک، آج انصاف کا دن ہے، میں ایسے گواہ پیش کروں گا کہ تو انکار نہیں کر سکے گا۔ اس آدمی کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کی اعضاء سے کہا جائے گا تم بتاؤ اس انسان نے گناہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے۔ اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، اس کے کان بولیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے ہاں ہم نے گناہ کیے ہیں۔ جب انسان کے اعضاء اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اب خاموش ہو جائے گا، اب تو یہ گواہیاں میریاں ہیں، میرے جسم سے رب نے گواہ بنا دی ہیں، اب اس کا انکار نہیں کرے گا۔ اپنے گناہوں کا انکار کیا، جھوٹ بولا، نہیں مانا، رب کے شاہدوں کو، گواہوں کو نہیں مانا، جب جسم نے گواہی دی اب لاجواب ہوگی، اس انسان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ جھوٹ کہیں بھی ہو، دنیا میں ہو آخرت میں ہو، انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور سچ دنیا میں ہو آخرت میں ہو، یہ انسان کی نجات کا راستہ کھولتا ہے۔ اس لیے آپ کو نظر آئے کہ ہم سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے، ہمیں سزا ہو جائے گی، لوگ کچھ کہیں گے، لیکن سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ کے ساتھ ہی نجات ہوگی۔ اندلس کے دو حکمران تھے، دو سردار تھے، حارث بن العباد اور ابن ابی ربیہ، عدی بن ابی ربیہ، ان کی لڑائی ہو رہی تھی آپس میں۔ تو حارث کے فوجیوں نے مخالفین کا ایک آدمی پکڑ لیا، قید کر لیا۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا سردار عدی کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اگر میں سچ بتا دوں کہاں ہے مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا کہ ہاں۔ ان سے وعدہ لے لیا کہ اگر میں عدی کے بارے میں بتا دوں کہ عدی کہاں ہے مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا جی چھوڑ دیں گے۔ کہتا عدی میں ہوں، میں ہی عدی ہوں، سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ اور وہ لوگ سچ کی قدر کرتے تھے، سچ بولتے تھے، سچ کی قدر کرتے تھے۔ بے شک دشمن تھا، اس کی تلاش تھی، اسے مارنا چاہتے تھے، لیکن اب دشمن قید میں آیا، سچ بولا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو سچ انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران تھا، خطبہ دے رہا تھا،
جمعہ خطبہ دے رہا تھا، خطبہ لمبا کر دیا. ایک آدمی کھڑا ہوا کہ حجاج یہ وقت تیرے اختیار میں نہیں ہے، جمعہ کا ٹائم گزر رہا ہے، نماز پڑھاؤ. وہ جابر شخص تھا، کہا اسے پکڑ لو، قید کر دو. قید میں ڈال دیا گیا. اب لوگ سفارشی آتے ہیں حجاج کے پاس، وہ تو پاگل ہے، ایسے بولتے رہتا ہے، اسے چھوڑ دو. حجاج کہتا ہے اسے کہو مان لے، وہ کہے کہ میں پاگل ہوں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اسے کہا گیا کہ حجاج کے پاس اقرار کر لو کہ میں پاگل ہوں، نہیں ہوں تب بھی کہہ دو کہ میں پاگل ہوں، اور یہ جان چھوڑ جائے گی، ورنہ تمہیں مار دے گا. وہ کہتا ہے نہیں، میں کیوں کہوں، میں پاگل ہوں، صرف جان بچانے کے لیے میں خود کو پاگل بنا لوں، میں نہیں کہتا. حجاج کے سامنے پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ نہیں کہتے، یہ اس بات پہ راضی نہیں ہوا کہ اپنے آپ کو پاگل قرار دے لے، سچ بولتا ہے. حجاج کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، سچ بول رہا ہے، خود کو پاگل نہیں کہہ رہا ہے، جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو. بظاہر یہ تھا کہ اگر میں سچ جھوٹ بولوں گا حجاج چھوڑ دے گا، سچ بولوں گا میں پاگل نہیں ہوں تو مجھے سزا دے گا. لیکن سچ بولا، اس ظالم کے دل میں رب نے رحم ڈال دیا کہ سچ بول رہا ہے، جان بچانے کے لیے بھی سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا. یہ سچ نجات کا ذریعہ بنتا ہے. حضرت علی کے دور خلافت میں ایک مقدمہ آیا کہ ایک شخص کو پکڑا گیا، اس نے کسی انسان کو قتل کر دیا تھا. اس کے ہاتھ میں چھری تھی، اس کے کپڑے خون آلود تھے، ہاتھ پہ خون لگا ہوا تھا. پولیس نے پکڑ لیا، مقتول کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی. اب عین موقع پہ کسی کو پکڑ لیا جائے، کیسے انکار کر سکتا ہو؟ اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا اس کو قتل کر دیا جائے. جب اسے قتل کرنے لگے تو ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، قاتل یہ نہیں، قاتل میں ہوں. سب حیران ہو گئے کہ اس کو تو موقع پکڑا گیا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی تھی، چھری خون آلود تھی، کپڑے خون آلود تھے، یہ بولا بھی نہیں، اس نے کوئی بات بھی نہیں کہی، انکار بھی نہیں کیا، اور اب یہ کہتا ہے قاتل میں ہوں. پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو جب یہ بات واضح ہوئی تو معاملہ یہ تھا کہ وہ شخص جو پکڑا گیا تھا وہ ایک مقام پہ گائے ذبح کر رہا تھا. گائے ذبح کر رہا تھا تو اسے کہیں سے کسی انسان کے چیخنے کی آواز آئی، وہ بھاگا، میں دیکھوں کیا ہوا. ادھر ایک دوسرا انسان کسی کو قتل کر رہا تھا، انسان کو قتل کیا، وہ بھاگ گیا. یہ وہاں پہنچا تو مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں چھری تھی، وہ گائے کو ذبح کر کے آیا تھا، کپڑے خون آلود تھے، اسے پکڑ لیا گیا. اب جس موقع پہ پکڑا تھا وہ بدحواس ہو گیا، میں کیا انکار کیسے کروں، سارے شواہد میرے خلاف ہیں، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں، خاموش رہا. حضرت علی کے بیٹے حسن وہاں موجود تھے، وہ کہنے لگے اپنے باپ سے کہ ابا جان، بے شک یہ شخص جس نے قتل کا اعتراف کیا ہے، اس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، قاتل ہے، اور یہ شخص جو قاتل نہیں تھا آج اسے قتل کیا جا رہا تھا. اس انسان نے بے شک ایک انسان قتل کیا ہے، لیکن آج ایک انسان کی جان بچائی بھی ہے. اگر یہ نہ بولتا، یہ سچ نہ بولتا، اس کی جگہ ایک وہ مجرم نہیں ہے، بے گناہ ہے، اسے قتل کر دیا جاتا. یہ ایک انسان کا قاتل بھی ہے اور ایک انسان کی زندگی بچانے والا بھی ہے. اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے وہ پوری انسان قتل کرتا ہے، اور جو ایک جان بچاتا ہے اس نے پوری انسان کو بچا دیا. علی کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اب تم فیصلہ کرو. کہا اس کو چھوڑ دو، اس نے قتل بھی کیا ہے، سزا ملنی چاہیے، لیکن ایک جان بچائی بھی ہے، سچ بول کے اسے چھوڑ دیا جائے، مقتول کی دیت ادا کر دی جائے. تو سچ بولنے سے وہ بے گناہ بھی بچ گیا. اگر یہ سچ نہ بولتا، خاموش رہتا، ایک بے گناہ مارا جاتا. وہ قاتل بھی تھا، خاموش رہا،
جو مجرم تھا، دوسرا ایک بے گناہ کی جان اور چلی جاتی، اس کا گناہ بڑھ جاتا. اس نے اعتراف گناہ کر لیا، اس بے گناہ کو بچا لیا، اور دوسرے قتل کے جرم میں اس کی غلطی تھی، جرم تھا، اللہ نے سچ بولنے کی بنا پہ اس کو بری بھی کر دیا. تو اس طرح سچ انسان کو بچاتا ہے، اس کو نجات دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سچ بولیں گے تو نجات نہیں ہوگی، کاروبار نہیں چلے گا، دکانداری نہیں چلے گی. نہیں، سچ کے ساتھ ہی دکانداری چلے گی. آپ نے فرمایا تھا کہ التاجر الصدوق، وہ تاجر جو سچ بولتا ہے، مان نبیین و صدیقین، قیامت کے دن یہ سچ بولنے والا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. صداقت اور امانت یہ انبیاء کی صفت ہے، اور لوگ بھی مانتے تھے، دشمن بھی مانتے تھے کہ ہمارے نبی صادق و امین ہے. صداقت و امانت ایک نبی کی علامت ہے، نبوت اس کو ملتی ہے جو صادق و امین ہوتا ہے. اور ایک تاجر جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے، لیکن دنیا کے کام میں بھی اگر یہ صادق اور امین بن جائے تو یہ بھی قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. اور تجارت میں بھی منافع ہوگا. تاجر اور خریدار اگر جھوٹ بولتے تھے، میں نے کل بتایا تھا، جھوٹ بولیں گے تو بیع کی برکت اٹھ جاتی ہے. وَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ، اگر یہ دونوں سچ بولے اور عیب واضح کر دے، بورک فی بیعہما، تو ان کی بیع میں برکت ہو جاتی ہے. سچ بولنے سے برکت ہوتی ہے، بے شک منافع تھوڑا ہو لیکن وہ بابرکت ہوگا، اس سے سارے اخراجات پورے ہو جائیں گے، تجارت بابرکت ہوگی، تاجر صادق و امین ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا. لوگ کہیں گے یہ دکاندار سچ بولتا ہے، ہر بات واضح کر دیتا ہے، دکان چلے گی، تجارت چلے گی. جھوٹ بولے گا، لوگ کہیں گے یہ دکاندار جھوٹ بولتا ہے، اس کی دکان پہ نہیں جانا، یہ سودا غلط دیتا ہے، 2 نمبر مال دیتا ہے. اس دنیا میں بھی دکان اس کی چلتی نہیں ہے، لیکن سچ بولنے والے تاجر کی دکان دنیا میں بھی چلے گی، منافع بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، اور قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا. اس لیے اپنی زندگی پر لازم کر لیجیے اپنے آپ پہ کہ ہم نے سچ بولنا ہے. عام گفتگو میں، تجارت میں، لین دین میں، جہاں بھی ہیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے تمام راستے کھل جائیں گے، راستے بند نہیں ہوں گے. لیکن جھوٹ بولیں گے، بظاہر شاید راستے کھل جائیں لیکن انجام کار سارے راستے بند ہو جائیں گے. دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت بھی. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں یہی درس دے رہا ہے. اس طرح کے ہم رمضان روزوں کی حالت میں سچ بولتے ہیں کہ نہیں آج روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، سچ بولنا ہے. ساری زندگی میں سمجھیں ہم روزے دار ہیں، دن ہو یا رات ہو، یہی سمجھے کہ ہم روزے دار ہیں اور ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے. پھر دیکھیے اس سچ کی برکات کس طرح آپ کی زندگی میں آتی ہیں. واللہ